Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. آلہ وأصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد راشد مدنی مدث الرحم نے اعلان فرمایا، میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ کسی موضوع پر آج وقت کے باعث تو گفتگو کرنا ممکن نہیں، بہت ہی اختصار کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث مبارکہ کا مفہوم عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلی روایت مسلم شریف کی ہے، ابواب الفتن میں موجود ہے۔ آپ میں سے جو حضرات علماء کرام چاہیں وہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ سے مصر تشریف لے گئے۔ اسلامیان مصر نے بہت ہی دیدہ دل فرش راہ ہو کر آپ کا استقبال کیا۔ پورا دن دوستوں کے ساتھ میل ملاقات مجلس جاری رہی۔ دن ڈھلے، میزبان نے درخواست کی کہ حضرت نماز پڑھ کے آپ مقام پر تشریف لے چلیں، تھوڑی دیر استراحت فرما لیں۔ نماز سے فراغت کے بعد میں یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، میزبان اپنے گھر پر لے کر گئے۔ گھر کے آخری کمرے میں ان کے قیام کا انتظام کیا۔ آپ بستر پر لیٹنے کی بجائے بستر کے ساتھ سہارا لے کر سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ تھوڑا وقت گزرا ہوگا کہ میزبان کا بیٹا بڑی بے قراری اور عجلت کے ساتھ ہانپتا کانپتا لرزاں ترساں دوڑا ہوا آیا اور آ کر بڑی بے قراری اور عجلت کے ساتھ دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے دھکا دیا، دروازہ کھلا، اندر داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے عرض کی کہ چچا حضور، آپ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، باہر تو قیامت قائم ہو گئی۔ میرے بھائیو، حضرت یہ آپ نے سنا، اس نے آگے تفصیل یہ عرض کی کہ حضرت پہلے سرخ رنگ کی آندھی آئی، اتنی تیز و تند کہ زمین آسمان کی ساری فضا کو اس نے ایسے طور پر گرد آلود کیا کہ اپنا ہاتھ بھی انسان کو نظر نہیں آتا۔ آنکھوں میں مٹی پڑی، لوگ نہ سامان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ مکان کو، نہ دکان کو۔ لوگوں کے منہ میں اتنی مٹی پڑی کہ سانس لینا دوبر ہو گیا۔ ہر آدمی جگہ اپنی حیران و پریشان، نہ کسی کو کوئی چیز نظر آئے، نہ کوئی ماحول کا پتہ چلے۔ ہر آدمی دم بخود میں دوڑے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ سے یہ گزارش کروں کہ حضرت باہر قیامت قائم ہوگی۔ میرے بھائیو، سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے جس وقت اس نوجوان سے سنا، میری طرف دیکھیں، آپ بستر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، بستر کی ٹیک کو چھوڑا،
بالکل اکڑوں سیدھے ہوئے اور اس جوان کی طرف خطاب کر کے کہا، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے سنو، سمیت بأذنی ھذا، میں نے اپنے ان کانوں کے ساتھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک نصارہ کا لشکر اہل اسلام کے ساتھ نہیں الجھے گا۔ اہل اسلام کی مکہ مکرمہ سے لشکر لے کر آئیں گے، سیدنا مہدی علیہ الرضوان، دونوں کا فلاں میدان کے اندر جنگ ہوگی، اتنے زور کی جنگ پڑے گی، زور کا رن اور گھمسان کی جنگ، پورا دن تلواریں چلیں گی، پشتوں کے پشتے لگ جائیں گے اور اتنی خوریزی ہوگی کہ الامان، لیکن پورا دن دونوں طرف سے لشکروں کے لڑنے کے باوجود شام تک کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ دونوں فوجیں تھک کر شام کو ایک دوسرے سے یہ کہہ کر الوداع ہوں گی کہ چلو آج نہیں تو کل سے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، میں نے رحمت عالم سے سنا کہ مسلمان کافروں کا لشکر اپنے کیمپ میں چلا جائے گا، مسلمانوں کا لشکر رات گزارنے کے لیے اپنے کیمپ میں، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ قسم کھائیں گے، ایک دوسرے کو حلف دیں گے کہ آج تو جو ہوا سو ہوا، کل یا فتح یا شہادت، تیسرا کوئی چانس نہیں۔ اگلے دن دوبارہ لڑائی ہوگی، پہلے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ، دونوں طرف کا بہت ہی جانی نقصان ہوگا، لیکن آج بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ چلو آج نہ صحیح تو کل۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کا لشکر جا کر آج پھر ایک دوسرے کے ساتھ قسم اٹھائیں گے کہ کل تو پتہ نہیں کیا کوئی کسر رہ گئی، لیکن صبح بالکل فیصلہ کن جنگ لڑیں گے، یا فتح یا شہادت، تیسرا کوئی چانس نہیں۔ چنانچہ تیسرے دن اتنی تلواریں چلیں گی کہ ان کی روشنی کے باعث سورج کی روشنی بھی شرما اٹھے گی۔ پورا دن لڑائی کے باوجود شام تیسرے دن جا کر شام کو اللہ رب العزت فضل کریں گے، اہل اسلام کو فتح ہوگی، کفر ہارے گا، اسلام جیتے گا۔ سبحان اللہ، تو زور سے کہو۔ اس طرح نہیں، جس کو اللہ جتنی توفیق دے، آخری دوست تک سبھی بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اس یقین کے ساتھ کہ یہی آواز کل قیامت کے دن آپ کے میرے ایمان کی گواہی دے گی۔ آپ یہ صوفی صاحب بیٹھ جا، اوے میاں شاباش، دڑکی لا دیکھ رہا کی ہے میرے بات۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ تیسرے دن اہل اسلام کو جا کر فتح ہوگی، کافروں کا لشکر دم دبا کر بھاگے گا، مسلمان اس کا تعاقب کریں گے، فلاں میدان تک مسلمان انہیں ہانک کر لے جائیں گے، واپس آئیں گے، سیدنا مہدی علیہ الرضوان کی قیادت میں بچا کھچا لشکر اس پورے میدان جنگ سے شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کریں گے کہ ان کی تجہیز، تکفین اور تدفین کا اہتمام کیا جائے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان اپنی باقی ماندہ فوج کے ساتھ حدیث شریف، اسی حدیث شریف میں صراحت کی ہے اس امر کی بھی کہ اس فتح کے باوجود مسلمانوں کو فتح کی کوئی خوشی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہر گھر میں ایک دو شہید موجود ہوں گے، تو وہ آدمی ان کو کیا خوشی ہوگی کہ ہر گھر کے اندر ایک دو جنازے رکھے ہیں۔ مسلمانوں کا اتنا نقصان ہوگا کہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہوگا جس میں شہید نہ ہوں،
میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، اتنی کثرت کے ساتھ کہیں جا کر نقصان کے بعد اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو جس قوم نے شکست کھائی ان کا کتنا نقصان ہوگا، آپ اسی سے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں آج کی مجلس میں مجھے جو گزارش کرنا ہے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان مسلمانوں کی لاشوں کو اکٹھا کر رہے ہوں گے کہ اسی دوران اجتماع میں ہولناک قسم کی ایک آواز گونجے گی کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہوگا، کیا ہو گیا، تم یہاں پر مصروف ہو، پیچھے تمہارے گھروں میں دجال نکل آیا ہے اور اس نے آ کر تمہارے گھروں کا، تمہارے اہل و عیال کا اس نے آ کر محاصرہ کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج تک کوئی اللہ کا نبی ایسے نہیں آیا جس نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو نہ ڈرایا ہو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں آج تک جتنے فتنے آئے یا قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے، تمام فتنوں میں سب سے زیادہ خطرناک ترین فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ لوگوں فرمایا رحمت عالم نے کہ دجال کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے ایمان، میری طرف دیکھیں، مسلمانوں کے لیے ایمان بچانا اس طرح مشکل ہوگا کل قابض الجمرۃ النار، جس طرح دہکتی آگ کے انگارے کو ہتھیلی پہ پکڑنا، مٹھی میں پکڑنا مشکل ہے، دجال کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا۔ فرمایا رحمت عالم نے لوگوں اس زمانے میں جس خوش نصیب مسلمان نے اپنے ایمان کو بچا لیا، ایمان پر قائم دائم رہا، میں محمد اپنے اس بھائی کو سلام کہتا ہوں، سلام۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ دجال کا فتنہ، یہ خبر سنتے کہ وہ تمہارے گھروں میں آ گیا ہے، پورے لشکر میں ایک سراسیمگی کا عالم ہوگا کہ ابھی ایک مصیبت جنگ سے پوری طرح فارغ نہیں ہو پائے کہ دوسرے فتنے کے ساتھ پالا پڑ گیا۔ میرے بھائیوں میری طرف دیکھو، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان اس حالت میں اپنے آپ کو استقامت کے پہاڑ کی طرح لشکر کو اکٹھا کریں گے۔ اکٹھا کرنے کے بعد میری طرف دیکھیں، ایک جوان، 2 3 5 7 جوانوں کا بلا کر انتخاب کریں گے، انہیں اپنے پاس کھڑا کریں گے۔ لوگوں فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت مہدی اس لشکر سے جن جوانوں کو جمع کریں گے، میں محمد عربی ان جوانوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، وہ جوان جن سواریوں پر سوار ہو کر جائیں گے، میں محمد عربی ان سواریوں کی رنگت کو بھی جانتا ہوں۔ لو بھائیوں میں ایک روایت کے بیان سے فارغ ہوا، اب میں گزارش کرتا ہوں ایک دوسری روایت کہ ایک دن، سبحان اللہ تو کہو اور بلند آواز سے، اے صوفی تو ڈنڈا چھوڑ دے مہربانی کر، تمہاری میرے متعلق رائے یہ ہے کہ یہ بیچارہ بڈھا ہو گیا ہے، اسے کچھ نہیں پتہ چلتا۔ اوے میاں مجھے کچھ تو اب بھی پتہ چل جاتا ہے، کچھ کا کچھ نہیں، کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ میرے بھائی سبحان اللہ کہو بھائی زور سے۔ سنو اب میں دوسری حدیث شریف کا مفہوم عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، پیغمبر اسلام نے حسب معمول اپنی مسجد شریف مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی ضرورت کے تحت حضرات صحابہ کرام یکے بعد دیگرے جانے شروع ہوئے۔
پوری مسجد شریف خالی ہو گئی سوائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بھائیو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھے، نوافل ادا کرنے کے بعد باہر نکلے اس دروازے سے جہاں سے احد پہاڑ سامنے نظر آتا ہے۔ آج کل تو کوہ قامت بلڈنگیں بن گئی میرے بھائیوں، اس کے باوجود بعض پوائنٹ مدینہ طیبہ میں آج بھی ایسے ہیں کہ مسجد شریف سے نکلیں، چوک چوراہے پہ کھڑے ہوں، احد سامنے نظر آتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کی جو میں روایت عرض کر رہا ہوں، یہ تو وہ زمانہ تھا کہ مسجد شریف سے لے کر احد تک شاید ہی کوئی آبادی ہو، پورا میدان بھی، پوری وادی بھی، پہاڑ بھی سامنے نظر آتا تھا۔ حضور علیہ السلام مل کے کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نہیں بلند آواز سے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے گجا دو پورے ماحول کو اور بلند آواز سے، اس نظریے کے تحت کہ آپ جتنی زیادہ محبت کے ساتھ پیغمبر اسلام کی ذات اقدس پہ درود شریف پڑھیں گے، کل قیامت کے دن اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوگا، دیدار بھی نصیب ہوگا، اور بلند آواز سے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، حضور علیہ السلام مسجد کے اس طرف نکلے جس طرف احد سامنے نظر آتا ہے۔ رحمت عالم میدان کے اندر کھڑے ہوئے، میرے اکیلے کھڑے ہیں، ذرا ماحول کو دیکھو، وہ احد ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ مسجد نبوی، یہ میدان، یہاں پر زور سے یاد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، میری طرف دیکھیں۔ رحمت عالم نے یوں کر کے نظر کی، ایک صحابی اپنی کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلے، حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، وہ دوڑ کے حضور کی خدمت میں آئے، اس نے آ کر مصافحہ کیا، مصافحے کے بعد اسی طرح ہاتھ پکڑے، پیغمبر اسلام نے انہیں کھینچ کے اپنے دائیں طرف لائے، اپنے بغل کے اندر کھڑا کیا، اپنے پہلو کے اندر کھڑا کیا، بغل کے اندر لیا۔ میری طرف دیکھیں، صرف اس پر اکتفا نہیں کی، بلکہ اپنا نبوت کا بازو اٹھایا، یوں کر کے اس کے کندھے کے اوپر رکھا، کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بعد رحمت عالم نے اسی طرح کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کے رخسار، اس کے سر کو زور دیا، وہ بالکل آپ کے قریب تھا، جب سر کو زور دیا اس نے سر جھکایا، اس کا سر پیغمبر کے سینے سے آ ملا۔ میرے بھائیوں، اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن مبارک کو تھوڑا خم دیا، اپنے لب اقدس کو اس کے کان کے قریب لے گئے، اسی ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کیا، اس کا کان اوپر کو ہوا، حضور سرور کائنات نے اپنا منہ مبارک اس کے کان کے بالکل قریب کر دیا، اسی طرح ہاتھ رکھے ہوئے، پہلو میں لیے ہوئے، بغل میں کھڑا کیے، اوپر بازو رکھے، لب اقدس اس کے کان سے ملائے، اس کا سر حضور کے سینے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شریفو، تم نظر کرو، اپنی قیادت کو دیکھو، تمہاری قیادت نظر کرے، تمہیں دیکھے، صحابہ کے مقدر کو دیکھو، ان کی نظریں اٹھا کرتی تھیں تو محمد عربی کا دیدار کیا کرتے تھے۔ مجھے جو گزارش کرنا ہے وہ یہ، میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں اپنا منہ مبارک اس کے کان کے قریب لے گئے، ایک ہاتھ سے اس کے سر کو تھامے ہوئے، دوسرے ہاتھ مبارک سے آپ نے اشارہ کر کے اسے کان کے اندر فرمایا، وہ سامنے کا پہاڑ دیکھ رہے ہو، اور پہاڑ
سے مراد وہ پہاڑ کہ آپ مسجد شریف سے باہر کھڑے ہو کر احد کی طرف دیکھیں تو احد کے دائیں جانب کا جو معافی چاہتا ہوں بائیں جانب کا جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میاں اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میاں سنو، جب آخری زمانے میں دجال خروج کرے گا دنیا جہان کا کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں دجال یا اس کے فتنے کے اثرات نہ پہنچے۔ دجال اس پہاڑ کے پیچھے بھی آئے گا، دجال اس پہاڑ کے پیچھے بھی آئے گا، لیکن میرے مکے مدینے داخل نہیں ہو سکے گا۔ لو بھائی، میں دوسری حدیث شریف کے ترجمے سے بھی فارغ ہوا، اب مجھے اجازت دیں میں آخری حدیث شریف کا 2 منٹوں میں ترجمہ کر کے اس کا مفہوم اور نتیجہ نکال کے آپ سے اجازت لوں۔ ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے اللہ کا نام بلند کرو نا، زور سے کہو اللہ اکبر، اور بلند آواز سے اللہ اکبر۔ جو تخت ختم نبوت، میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں، ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو پہلی روایت بیان کی وہ بھی، جو اب روایت بیان کر رہا ہوں یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، اور میرے بھائیوں ابواب الحج کے اندر موجود ہے، آپ میں سے جس کا دل چاہے دیکھ سکتا ہے۔ بھائیوں توجہ کرو، میں گزارش کرتا ہوں کہ پیغمبر اسلام آج مدینہ طیبہ سے چلے، صحابہ کرام کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، آپ نے مکہ مکرمہ جانا تھا۔ میرے بھائیوں اس زمانے میں بھی صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی اگر مدینہ طیبہ سے سیدھے راستے مکہ مکرمہ کو جانا ہو تو پہلے میرے بھائیوں خیبر کا راستہ اختیار کرنا، معافی چاہتا ہوں، پہلے بدر کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ پہلے مدینہ طیبہ سے بدر کے راستے جائیں، راستے میں ایک جگہ آتا ہے روحہ کا، روحہ میں آج بھی وہ کنواں موجود ہے۔ ایک دن حضور تشریف لے گئے، میرے ماں باپ، میرا روح و جسم، میری اعلیٰ اولاد قربان کہ صحابہ کوئی وہاں کا مقامی یا صحابہ میں سے کوئی، میں تعین کے ساتھ اس وقت کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں، عرصہ ہوا روایت دیکھی تھی۔ بھائیوں ذرا توجہ کریں، وہ پانی آپ کے پاس اسی روحہ کے بیر روحہ کا پانی لے کر آئے، حضور سے عرض کی یا رسول اللہ یہ کڑوا پانی ہے، آپ دعا فرما دیں استعمال کے قابل ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے وضو کے لیے اسے اپنے قبضہ میں لیا، وضو کرتے کرتے حضور علیہ السلام نے بھائی زور سے کیوں وقت ضائع کرتے ہو، اپنا بھی میرا اور بلند آواز اس پانی کو اپنے منہ مبارک میں لیا، گھمایا، گھما کے پھر اسی کلی کے پانی کو میرے بھائیوں اسی کنویں کے اندر اڈیل دیا۔ ادھر نبوت کے منہ مبارک سے لگا پانی کنویں میں کیا گیا کہ آج تک اللہ کے فضل سے وہ پانی قابل استعمال ہو گیا۔ جس طرح مکہ مکرمہ میں زمزم کا چشمہ نکلا آج تک بند نہیں ہوا، میرے اللہ کی حکمت بالغہ روحہ کا کنواں بھی سبحان اللہ آج تک چل رہا ہے۔ حاجی صاحب اس کا اپنا ہی ذائقہ ہے، عام پانی جیسا تو نہیں لیکن قابل استعمال۔ آج بھی بعض حاجی صاحبان محبت کے ساتھ اس کو لے آتے ہیں، یہ تو کام محدثین کا۔ مجھے جو گزارش کرنا ہے یہ جو ہے نا روحہ، سنو جو میں عرض کر رہا ہوں، پیغمبر اسلام بدر سے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے بدر کے راستے سے گزرے،
چل رہے ہیں، روحا پر پہنچے، یہاں روحا پر پہنچے تو یہ سامنے کی سیدھی سڑک بدر کو جا رہی ہے، بدر سے آگے شام کو وہ پرانا راستہ جو ابو سفیان قافلے کے ساتھ لا رہے تھے، صحابہ کرام وہاں پر گئے، آگے بدر کا وقوع ہوا، اس تفصیلات نہیں عرض کرتا، اشارے کر رہا ہوں، علماء سمجھ رہے ہیں۔ بھائیوں میری طرف توجہ کرو، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ روحا ہے، پیغمبر اسلام یہاں روحا سے ایک راستہ نکلتا ہے، وہ بھی بڑی شاہراہ، تمہارے موٹر وے اس کے جو ہے وہ خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنی کشادہ سڑک، تو راستہ سیدھا مکہ مکرمہ کو جاتا ہے۔ اب ذرا پھر ماحول کو سمجھو، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ روحا ہے، سامنے بدر، بدر سے آگے شام۔ بھائیوں پھر سمجھو، وہ شام ہے، یہ بدر ہے، یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ صحابہ ہیں، یہ محمد عربی ہیں۔ آپ یہاں پر کھڑے، نامعلوم کہ آپ کے خیال مبارک میں کیا آیا، یہاں پر کھڑے ہوئے میری طرف دیکھیں، صحابہ کرام کو آواز دی، سارے صحابہ دوڑ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر آپ کے ارد گرد جیسے ستارے میرے بھائیوں چاند کے ارد گرد 14ویں رات کو حالہ بناتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ارد گرد حالہ بنا کے کھڑی ہو گئی۔ یہاں پر پیغمبر اسلام نے کھڑے کھڑے صحابہ سے ارشاد فرمایا، صحابہ کل قیامت کے قریب میرا بھائی عیسیٰ بیٹا مریم کا جس وہ شام کے اندر دمشق کے اندر نازل ہوگا، بھائیوں سنو، آپ سے عرض کر رہا ہوں، وہ بیت المقدس میں آئے گا، دجال کے ساتھ لڑائی ہوگی، لد کے مقام پر اسے قتل کیا جائے گا، دنیا میں کفر مٹے گا، اسلام چھائے گا، یہلک الملل کلھا الا ملۃ واحدہ الا وہی الاسلام، تمام ادیان باطلہ مٹ جائیں گے، پوری دنیا میں محمد عربی کے دین کی شاہی ہوگی، آپ کے دین کا جھنڈا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا۔ میرے بھائیوں اس دوران سیدنا مہدی علیہ رضوان کا ایک روایت کے مطابق بیت المقدس میں انتقال ہوگا، وہیں پر جنازہ پڑھائیں گے، تدفین ہوگی، تقریباً نزول کے 7 سال بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ تو کہو، شام سے حضور نے فرمایا مکہ مکرمہ جانے کے ارادے اسی راستہ سے آئیں گے، اسی راستہ سے آئیں گے، اور روحا پر کھڑے ہو کر فرمایا، فج روحا کے لفظ آتے ہیں کہ وہ فج روحا پہ اس وادی سے فج روحا سے میرا بھائی عیسیٰ بیٹا مریم کا حج کا احرام باندھے گا یا عمرے کا باندھے گا یا دونوں کا باندھے گا، یہاں سے مدینہ طیبہ جائے گا۔ بھائیوں تفصیلات ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں سے جائے گا، وہ حج عمرہ کرنے کے بعد پھر وہاں سے روانہ ہوں گے۔ سیدنا مسیح ابن مریم فرمایا رحمت عالم نے کہ وہ میرے روضہ طیبہ پر آئیں گے، مجھے سلام کہیں گے، میں سنوں گا، میں جواب دوں گا، عیسیٰ بیٹا مریم کا سنے گا۔ میرے بھائیوں روایت میں آتا ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 45 سنہ، بعض روایات میں 40 کا لفظ ہے، بعض میں 45 کا لفظ ہے۔ محدثین نے یہی کہا کہ جنہوں نے قصر کا اعتبار نہیں کیا انہوں نے 40 کہہ دیا، جنہوں نے قصر کو بھی شمار کیا انہوں نے 45 کو لیا۔ خیر میں عرض کرتا ہوں 45 سال، سبحان اللہ، نہیں بھئی زور سے اور بلند آواز سے، 45 سال دنیا
دنیا میں قیام کریں گے نزول کے بعد۔ بھائیو ذرا توجہ کریں، میں عرض کرتا ہوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ معافی چاہتا ہوں، ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، یتزوج و یولد، آپ شادی کریں گے ان کی اولاد ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق ان کی شادی مدینہ طیبہ میں بنو شعیب کے قبیلے کے اندر ہوگی۔ ان کے دو اور زور سے یولدو کا معنی تفسیر عرض کر رہا ہوں کہ ان کے دو بیٹے پیدا ہوں گے، ایک کا نام موسیٰ رکھیں گے، دوسرے کا نام محمد رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، سنو مجھ مسکین کی۔ اس کے بعد فرمایا رحمت عالم نے ثم یموتو، پھر فوت ہوں گے نزول کے بعد 45 سال قیام کرنے کے بعد، اولاد کے ہونے کے بعد، شادی کے ہونے کے بعد، ثم یموتو، پھر فوت ہوں گے۔ حضرت امام بخاری کی تاریخ بخاری کے حوالے سے میرے بھائیوں اپنا در منصور نے لکھ کے اندر روایت موجود ہے کہ فَيَكُونُ قَبْرُهُ رَابِعًا، ان کی قبر مبارک کی جگہ، ان کی قبر مبارک حضور علیہ السلام کے روضہ طیبہ میں چوتھی قبر ہوگی۔ میری طرف دیکھو، یہ رحمت عالم کی قبر مبارک آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر کی، حضور علیہ السلام کے کندھے کے برابر حضرت ابو بکر کی قبر کا سر مبارک جو گویا تھوڑی پیچھے ہٹی ہوئی، حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت عمر کی قبر مبارک، ان کے کندھوں کی، ابو بکر کے کندھوں کے ساتھ حضرت عمر کا سر مبارک، ان کے ساتھ چوتھی قبر مبارک کی جگہ علماء موجود ہیں۔ دعوے کی میری عادت نہیں، نیاز مندی کے طور پہ غلام ہونے کے ناطے ضرور عرض کرتا ہوں کہ ترمذی شریف میں آج بھی یہ الفاظ موجود ہیں، وقال ابو مودود وقد واقعہ موضع قبر، کہ آج بھی حضور کے روضے اور سے یاد، کیا ہو گیا تمہیں اور بلند آواز؟ مجھے اجازت دو میں ایک بات اور عرض کروں۔ جس وقت رحمت عالم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، فَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ مِنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيًّا أَوْ كَمَا قَالَ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع دمشق کے شرقی مینار کے قریب نازل ہوں گے۔ سنو، جس وقت رحمت عالم نے یہ فرمایا، اس وقت نہ مسجد شریف تھی، نہ مینار تھا، نہ نام تھا، نہ نشان تھا۔ حضور کے زمانے میں چند صحابہ کرام ہوں گے، تھوڑے لوگ جن تک اسلام پہنچا، ورنہ شام سارا خالی تھا۔ بعد میں آیا زمانہ، سبحان اللہ، اور سے بعد میں آیا زمانہ سیدنا فاروق اعظم کا، اسلام کا جھنڈا وہاں پر پہنچا، ملک فتح ہوا۔ آگے چل کر سیدنا معاویہ بھی وہاں پر تشریف لے گئے، مسجد بنی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، قبلہ جب حضور نے فرمایا کہ مسجد کے شرقی میں عند منارۃ البیضاء شرقی کہ شرقی مینار کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس وقت نہ مسجد تھی، نہ مینار تھا۔ وقت آیا، اسلام بھی پہنچا، اسلام والے بھی پہنچے، غلبہ بھی ہوا، اللہ نے کرم بھی کیا، مسجد بھی بنی، مینار بھی بنا۔ آج جاؤ، جا کر دیکھو، 1400 سال ہو گئے، آج بھی مینار ہاتھ باندھے حضور کے فرمان کے پورا ہونے کی انتظار کر رہے ہیں۔ جس وقت جاگ رہے ہو میاں، جاگ رہے ہو، جاگنے کا ثبوت بھی تو دو۔ سنو، آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب رحمت عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ، میرا روح و جسم
میری آل اولاد قربان۔ بھائیوں میں ختم کرنے کے قریب آ رہا ہوں نتیجے کی طرف۔ سنو، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی عیسیٰ بیٹا مریم کا میرے ساتھ میرے روضہ طیبہ میں دفن ہوگا۔ بھائیوں توجہ کرو، جس وقت حضور نے فرمایا ابھی تو آپ کی بھی تدفین نہیں ہوئی تھی، حضرت عمر کے ابو بکر کی کیا ہونا تھی، حضرت عمر کی کیا ہونا تھی، وقت آیا آپ کا بھی سال ہوا، وہی پہ تدفین ہوئی، ابو بکر آپ کے ساتھ دفن ہوئے، عمر آپ کے ساتھ دفن ہوئے، چوتھی قبر مبارک کی جگہ آج بھی وہاں خالی حضور کے فرمان کے پورا ہونے کی انتظار کر رہی ہے۔ اور اسی شہادت کو لکھا حضرت امام حضرت محدث ترمذی رحمہ اللہ نے کہ قال ابو مودود وقد واقعہ موضوع قبرن۔ بھائیوں جو میں گزارش کرتا ہوں، ایک اور روایت میں آتا ہے، آخری روایت عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد میں مفہوم کی طرف آتا ہوں۔ میرے بھائیوں سنو کہ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، لوگوں مسئلے کریں 10 بیان واپس جاؤ ایک بھی یاد نہ ہو، اس کی بجائے اچھا ہے ایک آدھ بات بیان کر دی جائے، اور ایسے طور پر نقش کل حجر کہ کل اسے جا کر ایسے طور پر یاد ہو جائے کہ کل جا کر بھلانا بھی چاہو تو نہ بھلا سکو۔ میں تو اس نقطہ نظر سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ بھائیوں سنو، فرمایا رحمت عالم نے انا اول من تنشق عنہ الارض، لوگوں قیامت کے دن میں پہلا آدمی ہوں گا کہ اپنی قبر مبارک سے اٹھوں گا، حضور کے ساتھ ابو بکر اٹھیں گے، آپ کے ساتھ عمر اٹھیں گے، ان کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے۔ لوگوں جس طرف توجہ دلاتا ہوں، آج ان آنکھوں کے ساتھ نہیں، ان آنکھوں کے ساتھ ذرا اس منظر کو دیکھو، ابو بکر عمر کے مقدر کو دیکھو کہ کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے، دائیں محمد الرسول اللہ ہوں گے، بائیں عیسیٰ روح اللہ ہوں گے، دو نبیوں کے درمیان ابو بکر عمر کو اٹھایا جائے گا۔ جھوٹ بولتا ہے وہ بد نصیب جو صحابہ کرام پہ تبرہ کرتا ہے، زیادتی کر رہا ہے وہ کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں، فلاں کو صحابی نہیں مانتے۔ تم کون ہو ماننے نہ ماننے والے؟ آج سے 1400 سال پہلے صحابی کی تعریف کرو، وہ کون ہوتا ہے؟ سنو، 1400 سال پہلے محدثین نے صحابہ کی تعریف کر دی، آج کوئی ماں کا لال اس صحابہ کی تعریف کو ری اوپن کرنا چاہے، اس کے باپ کو بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کوئی آج متعین ہو چکا اسلام کی تاریخ میں کہ صحابہ کون تھے۔ آج اگر کوئی آدمی پیمانہ لے کر وہ اپنی کانٹ چھانٹ سے نئی فہرست مرتب کرنا چاہتا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے اس کی کسی قیمت پہ تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ آئے گا وقت انشاءاللہ، آپ بھی تو کہہ دیں، اور سے کہہ دو، اور بلند آواز۔ میں نہیں بات کر رہا افغانستان کی، میں نہیں جا رہا لال مسجد میں نہیں تذکرہ کرتا کربلا کا، میں تو نتیجے کی بات کرتا ہوں۔ حالات کچھ ہوں، مجھے اس سے بحث نہیں۔ ایک وقت آئے گا کفر مٹے گا، اسلام چھائے گا۔ کہتے ہیں چھائے گا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے۔ لو بھائیو، میرا بات ختم ہوا، اب میں نتیجے کی طرف آتا ہوں۔ آپ دوست حیران ہوں گے، پورا آپ کا سٹیج آپ حضرات کے ضلع بھر کی دینی قیادت، علماء، مشائخ، اساتذہ، شیوخ حدیث، بزرگان، پیران، کون کون یہاں پر جمع۔ میں تو بھائیوں بعض حضرات کے چہروں سے بھی مجھے شناسی نہیں، بعض کے چہروں سے شناسی ہے لیکن نام نہیں جانتا۔ ہمارے یہ مخدوم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر عرض کرتا ہوں کہ آج سے 150 سال پہلے قریباً
انگریز کے زمانے میں اس خطہ میں ایک شخص کھڑا ہوا. آپ سوچیں گے مولوی صاحب نے آج کی مجلس میں پوری گفتگو کے لیے ان احادیث کا کیوں انتخاب کیا؟ بھائیو یہ بلا وجہ نہیں، میں نتیجے کی طرف جا رہا ہوں. سنو میرے بھائیو، میں گزارش کرتا ہوں 150 سال پہلے اس خطہ میں ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. اس بد نصیب نے سیدنا مہدی علیہ رضوان کی آمد کا بھی انکار کیا. سیدنا مسیح علیہ السلام کے مسیح علیہ السلام سے متعلق جو احادیث شریف آئی ہے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے حکم پر ان کے شاگرد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، ہمارے موجودہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدہ ذلہم کے والد گرامی نے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح میں ان احادیث کو جمع کیا. 120 سے زیادہ احادیث ہیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر موجود ہے. اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جو تواتر کا انکار کرے، مل کے کہہ دو وہ مسلمان نہیں. اور سے بولو ہمت کرو، وہ مسلمان نہیں. عرض کرنا ہے کہ ملعون قادیان، یہ میں نے ملعون کا لفظ جان بوجھ کر کہا، اس پر میں کوئی معذرت نہیں کرتا، سوری نہیں کہتا کہ سبقت لسانی ہو گئی. آپ کی طرح یہ بات میرے بھی ایمان کا، میرے طرح یہ بات آپ کے بھی ایمان کا حصہ ہے. لوگوں، ہر آدمی کے ساتھ رعایت ہو سکتی ہے. مل کے کہہ دو حضور کے دشمن کے ساتھ رعایت تو کہتے ہیں نہیں ہو سکتی. ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے یہی ہاتھ اٹھانا کل قیامت کے دن کام آئے گا. بن جاؤ طرفدار محمد عربی کے، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری. یہ جو نعرے لگاتے ہو شریفو، اس خیال سے لگایا کرو کہ تم فرش پہ نعرہ لگاتے ہو، تمہاری عرش پہ حاضری لکھ. کہو نا میرے ساتھ تاج و تخت ختم نبوت. میں گزارش کرتا ہوں اس ملعون قادیان نے حضرت مہدی کی آمد کا انکار کیا، حضرت مسیح کے نزول کا انکار کیا، دجال کے خروج سے متعلق اس نے دور اذکار ایک قسم کی وہ تعویلات باطلہ کی جنہی تعویلات کی بجائے تحریفات کہنا چاہیے. یہ وہ بد نصیب تھا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جلی قرآن مجید کا بھی تمسخر اڑاتا تھا، احادیث مبارکہ آپ کی وحی خفی احادیث مبارکہ کا بھی مذاق اڑاتا تھا. یہ وہ بد نصیب، اس نے وہ الٹے پلٹے دعوے کیے. کبھی کہتا ہے میں خدا ہوں، کبھی کہتا ہے میں خدا کی بیوی ہوں، کبھی کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں، کبھی کہتا ہے کہ خدا میرا باپ ہے. میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کبھی کہتا ہے میں زمین آسمان کو بنانے والا. اس ملعون قادیان نے کبھی نبوت کا دعویٰ کیا، کبھی رسالت کا دعویٰ کیا، انبیاء کی توہین کی، صحابہ کو گالی دی، اہل بیت کو کوس کوس کے اس نے وہ گالیاں دی کہ زمین بھی تھرا اٹھی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اسم علماء ملعون قادیاں کے ان کتابوں کے ان دعوی کو، ان کتابوں میں درج ان دعوی کو حضرات علماء کرام نے دیکھا. تمہیں پتہ بھی ہے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد رشید مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، حضرت مولانا اس خطے کے سب سے بڑے عالم حدیث حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، جنہیں دنیا شار بخاری کے نام پر یاد کرتی ہے، اس خطے کے سب سے بڑے متکلم اسلام، میرے بھائیوں، علم الکلام کے ماہر حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا نذیر حسین دہلوی. میرے بھائیوں سنو، اس کے بعد تو اللہ نے کرم کیا، مولانا انور شاہ بھی سبحان اور بلند آواز سے مولانا انور شاہ بھی میدان میں آئے.
حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی میدان کے اندر آئے، علامہ اقبال بھی آئے، مولانا ظفر علی خان بھی آئے، وہ دیکھو حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بن نوری بھی آئے، میرے بھائیوں حضرت مولانا محمد علی جلندری، مولانا قاضی احسان احمد، حضرت مولانا خواجہ خان محمد، چلا ہے قافلہ اسلام کا حضور کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے۔ سنو رب محمد کی قسم، جہاں پر ہمارے بزرگ ہمیں کھڑا کر کے گئے تھے، ایک قدم اس سے ہم نے اعراض نہیں کیا، نہ ادھر کو جھانکا نہ ادھر کو تاکا۔ سنو ہمارا قافلہ آج تک رکا بھی نہیں، جھکا بھی نہیں، بکا بھی نہیں، اللہ کے فضل سے رکا بھی نہیں، ٹھٹکا بھی نہیں، دبکا بھی نہیں، اسی شان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارا ہر اٹھنے والا قدم اللہ کے فضل سے ہمیں اپنی منزل کے سبحان اللہ اپنی منزل کے قریب کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اس سال اللہ جزائے خیر دے مولانا راشد مدنی کو، مولانا قاضی احسان احمد، ہمارے نوجوان خطیب حضرات، مولانا عزیز الرحمن ثانی، مولانا محبت طیب، میں کس مولانا نور محمد ہزاروی، مولانا پوپل زائی، میرے مفتی شہاب الدین پوپل زائی، ہمارے یہ خطبہ اللہ کے بھر سبحان اللہ کو کہو، پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے اس سال ریکارڈ قائم کیا، ایک ہفتے میں چاروں صوبائی دارالحکومت میں لاکھوں کے اجتماع منعقد کیے، کوئٹہ میں بھی اسی ہفتے، کراچی میں، پشاور میں، لاہور میں، اور ابھی تھوڑے دن گزرے وہاں راول پنڈی لیاقت بازار میں۔ یہ تو جو فیصلہ ہوا قادیانی طبقہ سے متعلق 49 سال اسے بیت گئے، یہ 49واں سال تھا، وہ بات تھی 1974 کی، آج بیٹھے ہیں ہم 2023 میں، اگلا سال 50واں سال ہے، وہ کہتے ہیں جوبلی کا سال ہوگا، آنے دو انشاءاللہ کراچی سے لے کر خیبر تک ایسا سما اپنی چشم نگاہ کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ پورے ملک کا درختوں کا ایک ایک پتا بھی حضور کی ختم نبوت کی صداؤں سے گونجا نظر آئے۔ مجھے عرض کرنا ہے صوفی بھیڑے روڑ نالو چپ چنگی، میرے بھائیو اس صوفی سے کون پوچھے ہے بھی مجھ سے دور، مجھے ڈر، جب کوئی پبلک سے نعرہ لگائے مجھے ڈر لگتا ہے۔ دوست جو ہے نا جی وہ کرم فرمائی کرتے ہیں، او علامہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، علامہ کو گولی لگی، اللہ کو پیارا ہوا، یہ صوفی کھڑے ہو کر پھر نعرہ لگاتے ہیں، قائد ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل ابھی زندہ ہے، جا صوفی کم کر، نعرہ لگانا ہے تو میرے ساتھ لگا، سن تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیو سنو، میں یہ خوش طبی کر رہا ہوں، مسلمان کا مسکرا کر دوسرے مسلمان کو ملنا یہ بھی نیکی ہے۔ میں تو میرے بھائیوں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں دل چیر کر دکھانا کسی کے بس میں نہیں، اگر بس میں ہوتا میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار تھا کہ میرے دل میں آپ دوستوں کے لیے کتنی محبت ہے، میں آپ کو بلا کر زحمت دینا نہیں چاہ رہا، میں تو آپ کی خدمت کر رہا ہوں، بولو گے تو انشاءاللہ زنگ اترے گا، رنگ چڑھے گا، نہ ہینگ لگے گی نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا، کہہ دو زور سے تاج و تخت ختم نبوت۔ اے بھائیو جو میں گزارش کرتا ہوں وہ یہ، ان 600 علماء نے، وہ دیکھو کابل سے لے کر کراچی تک، کوئٹہ سے لے کر بہاولپور کی روہی کے رجستانوں تک، پورے سبحان اللہ پورے، وہ کلکتہ کو لو، بمبئی کو لو، دہلی کو لو،
کابل کو لو، پورے اس خطے کی دینی قیادت کے 1 2 نہیں 600 علماء نے مولانا رشید احمد جیسے اس سطح کی دینی قیادت نے ہے کوئی آج سارے مسلک کے دوست اکٹھے ہوں، فضل الرحمان گنج مراد آبادی جیسا کوئی آدمی تو لو۔ فضل الرحمان کا نام بھی عجیب ہے، اللہ نے ان کے باپ مفکر اسلام سے یہ کام لیا، آج اسی جگہ اللہ نے پھر فضل الرحمان کو کھڑا کر دیا۔ میرے بھائیوں، جو میں گزارش کر رہا ہوں، اس ملعون قادیانے، اس ملعون قادیانے اس صوفی کو دیکھو، ایسا ماستا ہے کہ ٹوپی بھی اتار دی۔ اے شریفہ میرے بھائی، باتوں کی کثر رہ گئی ہے۔ آج کل ایک نیا رواج شروع ہو گیا ہے، جب کوئی خطیب آئے نا کہتے اٹھ کر کھڑے ہوں، انتظار کرو جب وہ وقت آئے گا کہ ادھر خطیب آیا اور صدر سیکٹری کہے گا رکوع میں چلے جاؤ۔ کیا کرتے ہو تم؟ رحمت عالم نے خود فرمایا کہ میرے آنے پر نہ اٹھا کرو، جس طرح اجمی اپنے سرداروں کے آنے پر اٹھتے ہیں اس طرح میرے آنے پر نہ اٹھا کرو۔ بھائیوں، کوئی روایات بھی آئے تم نے پھنگڑے ڈالنے شروع کر، یار چھوڑو ان لڑائیوں کو، میں تو اپنے مطلب کی طرف آؤں۔ پتہ نہیں بعد میں تم نے کیا حاشیے چڑھا کے کالا عقول مرتب کر دینا ہے۔ میں تم سے بھی معافی چاہتا ہوں، تمہارے نیک اور وہ دوسرے ارادوں سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ مل کے اللہ کا نام بلند کرو نا، اللہ اکبر، ایسے نہیں اور زور سے اللہ۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں کہ اس ملعون قادیانے تھیوری یہ پیش کی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ دنیا کے اندر 2 دفعہ آنا تھا۔ پہلی دفعہ محمد عربی مکہ مکرمہ میں آئے، دوسری دفعہ وہی محمد عربی غلام احمد قادیانی کی شکل میں قادیان کے اندر آئے۔ مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، قادیان کا دہقان جس کی نہ عقل نہ شکل، نہ صورت نہ سیرت، جس کے پاس نہ علم نہ عمل، نہ حیا نہ شرم، انگریز کا ٹوٹ و دلال، وہ یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، یہ بات حضرت ابراہیم کہتے تب بھی قابل قبول نہیں کی، یہ بات ابو بکر کہتے تب بھی قابل قبول نہیں۔ سنو، ساری کائنات ایک طرف، آمنہ کا لال ایک طرف، کیا ہو گیا ہے دنیا کی عقل کو؟ اگر دنیا میں انصاف نام کی کوئی چیز ہے، میں دہائی دیتا ہوں، عقل نام کی کوئی چیز ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری گزارش سنو، ملعون قادیاں کا کہنا میں محمد الرسول اللہ ہوں، آپ میری پرا پنچایت ہیں، مفتی ابراہیم صاحب کے فتوے کی بات مت کرو، آپ میری پرا پنچایت ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ملعون قادیاں یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، ایسی بات کہنے والا مرزا قادیانی مسلمان تھا یا کافر؟ اور سوالو اور بلند آواز، اسی کو ضروریات دین کہتے ہیں کہ وہ بات ایسی کہ ہر آدمی کو معلوم ہو کہ حضور کہہ دو نا میاں، اے میاں سنو، میرا اللہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک، خاتم النبیین ہونے میں حضور بھی وحدہ لا شریک۔ 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ نے کسی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج نہیں رکھا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے۔ میں نے اس کی تعبیر کی، میرا اللہ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک، خاتم النبیین ہونے میں حضور وحدہ لا شریک۔ سنو، شریک خدا کا بھی کوئی نہیں، مثال حضور کی بھی کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، جو یہ کہے کہ مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ تھا، آپ بتائیں ایسا دعویٰ کرنے والا، ایسا کہنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ اور سے تم تو کافر کافر کے نعرے سنتے تھے، ہماری نہیں سنتے تھے۔ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ ناداں گر گئے سجدے میں، جب وقت قیام آیا، تمہارے بولنے کا وقت ہے، تم نے چپ سادھ لی۔ سنو،
جہاں بزرگ کھڑے کر کے گئے تھے رب محمد کی قسم وہی استقامت کے ساتھ آج وہاں کھڑے آئے. میرے ساتھ کہو جن کا یہ عقیدہ ہو وہ مسلمان یا کافر. بولو زور سے، ہاتھ اٹھا کے زور سے کہو. میرے بھائیو 7 ستمبر 1974 کو آپ کی پارلیمنٹ نے، اب مجھے وقت دے دو 2-3 منٹ میں، مولانا راشد صاحب کہاں ہے؟ میاں تیریاں دیگا آ گئی ہے نا کہ نہیں؟ بھائی دیگے آ گئی ہے. تم تو دیگوں کی خاطر بیٹھے تھے، میرے بیان کی وجہ سے تھوڑے بیٹھے تھے، مجھے تمہارا بھی پتا ہے. چلو چھٹی کرتے ہیں اگلے سال سے ہی. واہ کس بات میں 2 منٹ کیل کٹنا ہے تمہیں تو آپ کو حضرت مصعب کرائیں گے. میں وہ تو کرا رہا ہوں. لو جی مصعب